بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ السلام علیکم۔ ایک طویل غیر حاضری کے بعد سسٹمائز ہومیوپیتھی کے لیکچر 5 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وہ میرے تمام دوست جنہوں نے میری حوصلہ افزائی کی اور مسلسل انسسٹ کرتے رہے کہ اس سلسلے کو جاری رہنا چاہیے، ان سب کی محبتوں کا اور حوصلہ افزائی کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو لیکچر نمبر 2 اور 3 کے تمام پارٹس کو بغور اسٹڈی کیجئے اور اس کو سنیے اور اس کو سمجھیے، تاکہ سسٹمائز ہومیوپیتھی کا جو بیسک پلان ہے، جو بیسک کنسیپٹ ہے، وہ کلیئر ہو جائے، تاکہ آپ اس کام سے زیادہ بینیفٹ حاصل کر سکیں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم ڈیزیز ان پرسن اسٹیٹس 2 تھیراپیوٹک ماڈل کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے لیے تھیراپیوٹک ماڈل میں اسٹیٹس 2 میں مریض کی اسٹرینج، پیکیولر اور ریئر سمٹمز کو، ایس پی آر سمٹمز کو اور موڈیلٹیز کو، کازیشن کو اور لوکیشن کو اور پیتھوفیزیولوجی کو مد نظر رکھتے ہوئے سملیئر میڈیسنز تجویز کی جاتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کو جاننے کے لیے اور اس پر عبور حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بوننگ ہاسن کے کام کو اسٹڈی کریں، بوننگ ہاسن کی آلٹرنیشن آف میڈیسن کو اسٹڈی کریں اور بوگر پیتھولوجیکل جرنلز کو، خصوصاً یہ دونوں کے کام کو تفصیل کے ساتھ آپ اسٹڈی کریں، ان کی بکس کو اور جو بھی انہوں نے کام کیا ہے اس کو اسٹڈی کریں۔ تو اس کے عبور حاصل کرنے کے لیے یہ ایک بنیاد فراہم آپ کو کریں گے۔ تھیراپیوٹک ماڈل میں ضروری نہیں ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی دوا تجویز کی جائے۔ اگر تو ایک ہی دوا انڈیکیٹ ہو رہی ہوگی تو ظاہر بات ہے اس کو ایک ہی دوا دیں گے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی دوا دی جائے۔ اگر ضرورت ہو تو ایک سے زیادہ ادویات بھی دی جا سکتی ہیں اور ان کو آلٹرنیٹیولی دیا جائے گا۔ ادویات کو آلٹرنیٹلی دینے کا طریقہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، بلکہ ڈاکٹر بوننگ ہاسن جو کہ ہانیمن کے شاگرد خاص تھے، خاص تلامذہ میں سے تھے، اور ہومیوپیتھی کی جو پہلی ریپرٹری ہے اس کو مرتب کرنے کا سہرا بھی ان کے سر ہے، اور ہومیوپیتھی نے آرگینن میں ان کے کام کی تعریف بھی کی ہے۔ وہ اکثر و بیشتر ادویات کو آلٹرنیٹ دیا کرتے تھے، اور اس میں جو بات قابل غور ہے، جیسے کہ عام طور پر تصور یہ ہے کہ ایک دوا دے دی جائے جو انڈیکیٹ کر رہی ہے، جو زیادہ تر علامات کو انڈیکیٹ کر رہی ہے، وہ دے دی جائے، اور پھر نیکسٹ جب مریض وزٹ پہ آئے تو اس کی باقی ماندہ علامتوں کو دیکھتے ہوئے اگر تو اس میں کچھ علامتیں رہ گئی ہیں یا کچھ نئی علامتیں پیدا ہو گئی ہیں تو اس کے مطابق پھر اس کو دیکھ کر نیکسٹ وزٹ پہ سیکنڈ پریسکرپشن میں اس کو دوسری میڈیسن جو ہے وہ تجویز کی جائے۔ لیکن یہاں پہ میں آپ کے ساتھ جو ہے ڈاکٹر بوننگ ہاسن کی لیسر رائٹنگز میں سے کچھ کیسز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے ایک ہی وقت میں جو سمٹمز کا گروپ مریض شو کر رہا ہے اس کے لیے ایک ہی وقت میں 2 دوائیں تجویز کر دی ہیں، نیکسٹ وزٹ یا نیکسٹ پریسکرپشن پہ اس کو نہیں چھوڑا ہے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو میٹیریا میڈیکا پر عبور ہو اور ریلیشن شپ آف ریمیڈیز کے بارے میں آپ اچھے طریقے سے جانتے ہوں، اور ڈیزیز پیتھولوجی کے بارے میں اور میڈیسن کے فزیولوجیکل ایکشن کے بارے میں آپ جتنا زیادہ سے زیادہ
عبور رکھتے ہوں گے، جتنا زیادہ جانتے ہوں گے، تو اتنی ہی آپ بہترین پریسکرپشن دے سکتے ہیں تھیراپیوٹک ماڈل میں اور بہترین کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر بونی گھاسن کی لیسر رائٹنگز میں انہوں نے ٹائیفائڈ سے متعلق کچھ کیسز دیے ہوئے ہیں۔ ٹائیفائڈ سے متعلق انہوں نے 12 کیسز دیے ہیں، اور اس کے علاوہ ٹرامیٹک ایلیمنٹس کے بارے میں، چوٹ وغیرہ لگ جاتی ہیں، کوئی حادثہ وغیرہ ہو گیا، اس کے بارے میں 23 کیسز دیے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ میں صرف 4-5 کیسز کا ذکر کروں گا اس چیز کو سمجھنے کے لیے، ان کے طریقہ کار کو سمجھنے کے لیے، تو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ تو اس کے لیے آپ خود مطالعہ کیجئے اس سے، اور اگر آپ اس کو ریپرٹائز کریں اور میٹیریا میڈیکا سے دیکھیں اور ریلیشن شپ آف ریمیڈیز کو دیکھیں تو آپ اس سے بہت کچھ سیکھ سکیں گے۔ تو آئیے ایک کیس جو ہے یہ آپ کے سامنے، یہ کیس ہے، لیسر رائٹنگ سے، یہ 8 نمبر کیس ہے، اور یہ کیس ہے ٹائیفائڈ کا۔ تو یہ مریض جس کی عمر 19 سال ہے، کافی دنوں سے بیمار تھا، علامات شروع میں سردی اور اس کے بعد حرارت، سر درد کے ساتھ، پیٹ میں بہت زیادہ گیس اور بھراؤ، ڈسٹینشن، فلیچولنس، منہ بہت خشک مگر بغیر نمایاں پیاس کے۔ اور نیچے آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پانی کی کیح جس کا ذائقہ ترش، اور صبح اور رات کے وقت بار بار اسہال کی کیفیت، ریپیٹڈ ڈائریا، بازو اور ٹانگوں میں تھکان، حرکت سے ایگراویشن۔ تو یہ سمٹمز کا مجموعہ جو مریض کا تھا۔ تو اس میں دیکھیں ان کی پریسکرپشن دیکھیں آپ، یہ اگست 31 انہوں نے کیا پریسکرائب کیا ہے، اس کو تھوڑا انلارج کر لیتا ہوں میں۔ یہ طریقہ کار دیکھیے، ڈاکٹر بونی گھاسن کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ دوا پاؤڈر کی شکل میں بنا کر دیتے ہیں اور اس پہ نمبرنگ کر دیتے ہیں۔ اب یہ آپ کے سامنے ہے، یہ نمبر 1 جو پاؤڈر ہے وہ فاسفورک ایسڈ 200 ہے، جبکہ نمبر 2 اور نمبر 4 یہ پلاسبو ہے، اور نمبر 3 جو پاؤڈر ہے وہ آرسینک ایلبم 200 ہے۔ یعنی اور یہ کس طرح انہوں نے پرسکرائب کیا گیا، یہ ایوری 24 آورز جو ہے، 24 آور کے وقفے سے یہ پرسکرائب کیا گیا۔ طریقہ یہ ہے کہ نمبر 1 فاسفورک ایسڈ دے دی جائے گی، اور پھر اس کے 24 گھنٹے بعد دوسری پڑیا جو کہ پلاسبو ہے وہ دی جائے گی، پھر اس کے 24 گھنٹے بعد تیسری پڑیا نمبر 3 جو 3 پہ ہے آرسینک ایلبم 200 دی جائے گی، اور پھر 24 گھنٹے بعد نمبر 4 جو پاؤڈر ہے، جو ڈوز ہے وہ دی جائے گی، جو کہ پلاسبو ہے۔ اب یہ ایک ہی وقت میں انہوں نے، یہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے انہوں نے فاسفورک ایسڈ دی ہے اور پھر نیکسٹ وزٹ پہ پیشنٹ آیا ہے تو پھر اس کی علامات دیکھی ہیں تو پھر اس کی علامات کو دیکھ کے آرسینک تجویز کی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ فرسٹ وزٹ میں ہی اور فرسٹ پریسکرپشن میں ہی انہوں نے 2 ادویات جو ہیں وہ تجویز کر دی ہوئی ہیں۔ اب ان کی علامات پہ ذرا غور کریں تو جو پیٹ میں بہت زیادہ گیس ہے اور بھراؤ ہے، ڈسٹینشن ہے، یہ فاسفورک ایسڈ میں بہت نمایاں ہے، اور منہ بہت خشک مگر پیاس، ندارت، یہ بھی فاسفورک ایسڈ میں بہت نمایاں ہے، اور ڈائریا بھی اس میں نمایاں ہے، اور کمزوری اور تھکان بھی اس میں نمایاں ہے فاسفورک ایسڈ میں۔ اور دوسرا آپ اس کی اگر دیکھیں پیتھولوجی کے اعتبار سے دیکھیں تو فاسفورک ایسڈ ٹائیفائڈ اور ٹائیفائڈ ٹائپ جو بخار ہیں ان کے لیے یہ بہترین اس پہ اس کا دائرہ کار ہے،
اور دوسری اس میں جو ہے اس کو پانی کی کیا ہے، پانی جو ہے اس کو کیا جو ہے اس میں پانی آ رہا ہے اور اس کا ذائقہ ترش ہے، تو یہ آرسینک ایلبم کی بہت بڑی سمٹم ہے۔ اور آرسینک ایلبم جو ہے وہ فالو ویل ہے، فاسفورک ایسڈ کے بعد یہ فالو ویل میڈیسن ہے۔ اس طرح فاسفورک ایسڈ اس کو دی گئی اور آرسینک ایلبم جو ہے وہ دی گئی، اور 4 روز میں، یہ 4 روز کا تھا، ہر 4 پڑیاں تھیں، یہ 4 ڈوزز تھیں، 4 پاؤڈرز تھے، اور جو کہ ایک دن کے وقفے سے تھا، 24 آورز کے وقفے سے تھا، اور 4 دن میں مکمل مریض جو ہے وہ صحت یاب ہو گیا۔ یہ ٹائیفائڈ کا ایک کیس ہو گیا۔ اب میں آپ کو ایک اور کیس اس میں تھوڑا آگے جاتے ہیں، یہ کیس نمبر جو 10 ہے اس کو آپ دیکھیں۔ اس میں یہ ایک مریضہ ہے، لڑکی جس کی ایج جو ہے وہ 21 ایئرز ہے۔ تو اس کی دیکھیں، اس کی علامات جو ہیں وہ کیا ہیں۔ یہ مریضہ جو ہے 5 روز سے بیمار تھی۔ شروع میں اس کے بازوؤں اور ٹانگوں میں شدید درد ہوا جو کہ اب نہیں تھا، اور مزید اسے چکر آتے ہیں، اور چکر، شدید چکر، ایسے کہ جیسے گر جائے گی، اور ایگراویشن جو ہے وہ اٹھنے پر، سیٹ سے اٹھنے پر یا بستر سے اٹھنے پر ایگراویشن ہوتی ہے۔ چہرہ اس کا گہرا سرخ، چہرے پہ اس کے گہری سرخی، اور ہیٹ اور پرسپائریشن، یعنی جسم میں ہیٹ اور اس کے ساتھ پسینہ، اس کے مستقل غنودگی اور لیٹے رہنا، مستقل غنودگی اور لیٹے رہنا، اور معمولی اس کو ہذیان، ڈیلیریم بھی تھا، نیند میں بولنا، شام کے وقت بے چینی، اور بس بستر میں پڑی رہتی ہے۔ اچھا، پوچھے جانے پر، جب اس سے پوچھا جائے کہ بھئی کیسی ہے تمہاری طبیعت، کیسی ہے، کوئی جسم میں درد وغیرہ، تو وہ کوئی درد وغیرہ کی شکایت نہیں کرتی، بس زیادہ تر بستر میں لیٹی رہتی ہے اور غنودگی کی سی کیفیت ہے۔ اب اس میں دیکھیں کہ ڈاکٹر بوننگ ہاسن نے کیا نسخہ تجویز کیا ہے۔ اس میں انہوں نے اس کو تھوڑا انداز کرتے ہیں، جی یہ آپ کے سامنے نمبر 1 جو ڈوز ہے، نمبر 1 جو پاؤڈر ہے وہ فاسفورک ایسڈ 200 ہے، اور نمبر 2 اور 4 جو پاؤڈرز ہیں وہ سیکلیک ہیں، پلاسپو ہیں، اور نمبر 3 جو ہے وہ بیلاڈونا 200 ہے، اور یہ 24 آورز کے وقفے سے پریسکرائب جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ یعنی 1 نمبر پہ جو ہے فاسفورک ایسڈ دی جائے گی 200، اور اس کے 24 گھنٹوں بعد 2 نمبر جو ہے وہ پلاسپو دی جائے گی، پھر 24 گھنٹوں بعد بیلاڈونا 200 دی جائے گی، اور اس کے 24 گھنٹوں بعد پھر پلاسپو 4 نمبر جو ڈوز ہے وہ پلاسپو دی جائے گی۔ تو اس طرح سے اس میں اگر ہم سمٹمز کو دیکھیں تو گرمی، ہیٹ، اور اس کے ساتھ پسینہ، اور چہرے پر گہری سرخی، اور چکر شدید کہ ایسے جیسے گر جائے گی، اور نیند میں بولنا، شام کے وقت بے چینی وغیرہ، یہ بیلاڈونا کو انڈیکیٹ کرتی ہیں۔ یہ ساری میڈیسنز، سارے جو سمٹمز ہیں وہ بیلاڈونا کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں۔ اور یہ جو غنودگی ہے اور بستر پر لیٹے رہنا اور کسی قسم کی شکایت نہ کرنا، بس غنودگی ہے اور بستر پر ہر وقت لیٹی ہوئی ہے، اور کمزوری ہے، اور ٹائیفائڈ ہے، مین چیز جو ہے وہ فیور جو ہے وہ ٹائیفائڈ ہے، اور تو یہ فاسفورک ایسڈ اس کی مین ادویات میں سے ہے۔ تو یہ اس طریقے سے وہ ادویات تجویز کی گئی ہیں۔ اور یہاں پہ بھی غور کریں، جو بیلاڈونا ہے وہ فالو ویل ہے، فاسفورک ایسڈ کے بعد وہ فالو ویل میڈیسن ہے اس کی۔ تو یہ مریضہ کو بھی جو ہے وہ 4 روز میں مکمل آرام آ گیا۔ اب 2 کیسز میں آپ کے ساتھ اور شیئر کروں گا، اور وہ ہیں ٹرامیٹک ایلمنٹس کے بارے میں، یعنی کسی چوٹ وغیرہ کا آ جانا، یہ آ گیا جی ٹرامیٹک ایلمنٹس اینڈ ہائپوٹینسیز، ڈاکٹر بوننگ ہاسن۔ اس میں یہ کیس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں میں، یہ تھوڑا اور نیچے ہے، کیس نمبر 1 آ گیا، یہ کیس نمبر 2 آ گیا جی۔
یہ کیس نمبر 2 جو ہے آپ کے سامنے، یہ کیا کیس ہے؟ تو یہ 52 ایئرز اس کی ایج ہے، کسان ہے، جسے 8 دن پہلے گرنے سے، کسی شارپ ایج پر گرنے سے اس کے سینے کے دائیں جانب رائٹ سائڈ پر چیسٹ میں نچلے حصے میں چوٹ آ گئی، جس کی وجہ سے اس سائڈ میں شدید درد، جس کی ایگراویشن شام کے وقت اور کھانسنے سے ہوتی ہے۔ اچھا، کھانسی جو تھی اسے چوٹ لگنے سے پہلے سے تھی، مگر اب چوٹ لگنے کے بعد وہ کھانسی زیادہ ہو گئی تھی، اور یہ کھانسی اس سے پرانی کھانسی تھی، ہیبیچول کھانسی تھی اور بلغمی کھانسی تھی۔ اب اس میں کیا پریسکرپشن ہے ڈاکٹر صاحب کی، تو دیکھتے ہیں۔ اس میں انہوں نے آرنیکا اور برائیونیا آلٹرنیٹ دی ہے۔ نمبر 1 جو ڈوز ہے، نمبر 1 پاؤڈر وہ آرنیکا 200 ہے، جبکہ نمبر 2 اور 4 وہ سیکلیک ہے، پلاسبو ہے، اور نمبر 3 جو برائیونیا ہے، اور اس کو دینے کا جو وقفہ ہے یہ 24 آورس کا ہی ہے، یعنی پہلے نمبر پر آرنیکا 200، پھر 24 آورس کے بعد پلاسبو ہے، پھر 24 آورس کے بعد برائیونیا 200 ہے، اور پھر 24 آورس کے بعد پھر پلاسبو ہے۔ تو اس کا کیا نتیجہ نکلا یہ دینے کے بعد؟ تو ان 4 دنوں میں یہ دوا استعمال کرنے کے بعد مریض میں کچھ بہتری ہو گئی، مگر مکمل آرام اسے نہیں آیا، اور کھانسی بھی اس کی جوں کی توں تھی، اور درد میں اسے کسی حد تک افاقہ ہوا، لیکن مکمل آرام نہیں آیا۔ اب کھانسی کے ساتھ مریض نے بتایا جو ایکسپیکٹوریشن ہے، جو بلغمی کھانسی ہے، جو اخراج ہوتا ہے، اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ سالٹی ہے، اور سینے میں جو درد ہے دن اور رات اور مسلسل ہے، مگر جب نیند سے اٹھتا ہے تو نیند کے بعد وہ زیادہ شدید ہو جاتا ہے۔ اب اس میں لوکیشن دیکھیں، چیسٹ رائٹ سائڈ اور لوئر چیسٹ کا نچلا حصہ رائٹ سائڈ پہ، یہ لوکیشن خاص جو ہے کالی کار بھی اس میڈیسن جو ہے وہ آتی ہے، اور پھر جو ہے ایکسپیکٹوریشن جو اس نے بتایا مریض نے، اس کا جو ٹیسٹ اس نے بتایا، اور پھر کالی کار جو ہے وہ فالو ویل ہے۔ پہلے دیکھیں، پہلے آرنیکا اور برائیونیا دی، برائیونیا جو ہے وہ آرنیکا کی فالو ویل ہے، اور اسے کچھ افاقہ ہوا، مکمل آرام نہیں آیا، اور کھانسی اس کو پرانی تھی، تو اس مزمن کیفیت کو بھی دیکھتے ہوئے، اور پھر یہ کہ کالی کار اس کی فالو ویل ہے، اور پھر لوکیشن کو دیکھتے ہوئے اور سمٹمز کو دیکھتے ہوئے کالی کار جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے پھر اس کو تجویز کی گئی۔ اور کالی کار کیسے دی گئی ہے؟ جی، یہ آپ کے سامنے کالی کار کی 200 کی صرف ایک ڈوز دی گئی ہے، اور جو 2، 3 اور 4 پاؤڈرز ہیں وہ پلاسبو ہیں، تو صرف ایک ڈوز کالی کار 200 کی دی گئی ہے۔ اس کے بعد مریض کو جو ہے وہ مکمل آرام آ گیا ہے، درد بھی ٹھیک ہو گئی اس کی چیسٹ میں جو چوٹ کی درد تھی، اور کھانسی سے بھی اس کو صحت یابی ہو گئی۔ اب اس کے بعد ایک اور آخری کیس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، وہ کیس نمبر ہے 6، نیچے ہم جاتے ہیں، یہ 4 آ گیا، یہ 5، اور یہ کیس نمبر 6 آ گیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ کیا کیس ہے؟ اس میں یہ کیس ایک 18 سالہ لڑکی ہے جس کا پاؤں اور ٹانگ ابلتے ہوئے پانی سے جھلس گیا، جس کا شروع میں انہوں نے گھریلوی علاج کیا، لیکن اس سے اس کی تکلیف جو ہے وہ بہت بڑھ گئی، اور اب جلن اور فارمیکیشن یا چونٹیاں سی رینگنے کا احساس جلد پر اسے مسلسل تھا، اور دن اور رات کسی بھی وقت اسے چین نہیں تھا۔ تو اس کے لیے کیا پریسکرپشن ہے ڈاکٹر صاحب نے دی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ اس میں نمبر 1 اور 2 یہ آرسینک ایلبم ہے، 1 اور 2 یا 3، یعنی پہلی جو 2 ڈوزز ہیں یا 3 ڈوزز وہ آرسینک کی دی گئی ہیں، اور جو چوتھی ڈوز ہے وہ دی گئی ہے کینتھرس 200 کی۔ پہلے آرسینک 200، 2 ڈوزز آرسینک کی، اور تیسری ڈوز جو ہے وہ آرسینک یا پلاسبو، اور چوتھی ڈوز جو ہے وہ کینتھرس کی دی گئی ہے، اور ایوری ادر ایوننگ، یعنی یہ بھی 24 آورس کے وقفے سے ہی اس کو دی گئی ہے، اور اس کو ہدایت کی گئی ہے کہ پاؤں کو خشک رکھا جائے، پاؤں کو پانی نہ لگنے پائے،
یہ اس کو ساتھ ہدایت کر دی گئی ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ دن اور رات مسلسل بے چینی آرسینک کی یہ نمایاں چیز ہے، اور جل جانے کی کیفیت، جھلس جانے کی کیفیت آرسینک اس کی ادویات میں سے، اور جلن ہونا اور فارمیکیشن ہونا، اور کینترس جو ہے وہ بالکل ٹو دا پوائنٹ جل جانے کی دوا ہے، برنس کی دوا ہے، بڑی دواؤں میں سے ہے۔ تو یہ انہوں نے دی ہے اس طریقے سے۔ تو اس سے اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ یہ دوا جو ہے وہ 4 دن کی دوا تھی، تقریباً 2 ہفتے کے بعد بتایا گیا کہ جو جلد کا جھلساؤ تھا وہ تو 1 ہفتے میں ہی ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن اب 2 ہفتے بعد تقریباً جا کر اس کے چہرے پر کچھ ایرپشنز، پھنسیاں وغیرہ نکل آئی ہیں، اور جنرلی جو اسکن ہے اس کی وہ انہیلدی، دیکھنے میں اس کی اسکن جو ہے وہ انہیلدی ہے۔ تو اب برن کو بھی دیکھتے ہوئے اور اسکن انہیلدی کو دیکھتے ہوئے، اور جو ایرپشنز نمودار ہو گئی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے، اور سورک ٹینٹ کو دیکھتے ہوئے، کاسٹیکم 200 اس کو دوا تجویز کی گئی ہے۔ صرف کاسٹیکم 200 1 ڈوز کاسٹیکم کی دی گئی ہے، اور 2 سے 4 تک جو ہے وہ پلاسبو ہے، 2 سے 4 تک وہ پلاسبو دی گئی ہے، 1 ڈوز کاسٹیکم، اور پھر اس کے بعد نمبر 2، نمبر 3 اور نمبر 4 یہ سب کی سب پلاسبو دی گئی ہے، جس کے بعد اسے مکمل آرام جو ہے وہ آ گیا۔ اب یہ اور یہ تمام اور کیسز ہیں، میں نے بتایا بھی کافی سارے کیسز ہیں، تو ان سب کو آپ خود اسٹڈی کیجئے، اور اپنے مطالعے کو وسیع کیجئے، بوگر کو اسٹڈی کیجئے، بوننگھاسن کو اسٹڈی کیجئے، اور ان کے یہ جو کیسز ہیں ان کو اگر آپ ریپرٹرائز کریں اور میٹیریا میڈیکا سے دیکھیں، اور پھر ریمیڈیز کے جو ریلیشن شپ ہیں ان کو دیکھیں، اور پھر دیکھیں کہ کس طریقے سے جو ادویات تجویز کی گئی ہیں وہ ڈیزیز پیتھولوجی کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے، اور ان کی جو فزیولوجیکل ایکشن ہے، ان کا جو سیٹ آف ایکشن ہے ادویات کا، اس کو بھی دیکھا گیا ہے، اور جو ایس پی آر سمٹمز ہیں یعنی اسٹرینج پیکیولر ریئر سمٹمز، اور لوکیشن کو دیکھا گیا کس طریقے سے۔ یہ تمام چیزوں پر جب آپ عبور حاصل کر لیں گے تو پھر آپ ایکیوٹ اور سب ایکیوٹ ڈیزیز میں، خاص طور پر یہ جو تھیراپیوٹک ماڈل ہے، یہ بروئے کار آپ نے کس وقت لانا ہے؟ جب زیادہ تر بیماریاں جو ایکیوٹ یا سب ایکیوٹ ڈیزیزز ہوں۔ کرونک میں بھی استعمال ہو جاتا ہے، لیکن زیادہ تر ایکیوٹ اور سب ایکیوٹ ڈیزیز میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔